یہ وہی دعا زہرا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے گھر سے بھاگی تھی. یہ وہی دعا زہرا ہے جس کو بٹھا کے اس کے باپ کے بارے میں غلط باتیں بلوائی جاتی تھی, ایسے ایسے الفاظ بلوائے جاتے تھے کہ انسانیت شرمسار ہو جائے. یہ وہی دعا زہرا ہے جس کے سامنے ایک شربت کی بوتل رکھ کے اس کو دلہن کی طرح بٹھایا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ جناب اب بتائیے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ وہی دعا زہرا ہے جس کے بارے میں کچھ لوگ, معاشرے کے سارے نہیں, کچھ لوگ یہ بات بولتے تھے کہ اگر بچیاں 13-14 سال میں اگر گھروں سے بھاگیں اور اپنی پسند سے شادیاں کریں تو کوئی برائی نہیں ہے. اس کے باپ نے جنگ لڑی, جنگ جیتی, اس کے بعد اس بچی سے اپنی ہی اولاد سے, اپنے ہی خون سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا, بلکہ اس کو بہتر تعلیم دلوائی, پوری دنیا کی جگہسائی برداشت کی, کیا کیا تانے نہیں برداشت کیے. یہ تک سنا کہ جناب اس کی شادی کے 9 مہینے بعد یہ بچی پیدا نہیں, اس سے پہلے پیدا ہو گئی تھی. ایسے ایسے بے شرم بیٹھے تھے جو کہ اس طرح کے الزام لگاتے تھے. لیکن آج اس تصویر کے پیچھے کہانی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ یہ تصویر میں نے دیکھی, اس کے دل پہ, سینے پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہیں آپ کے, کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب یہ کوئی کانٹینٹ ویڈیو نہیں ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیے. یہ تصویر آپ کو پہچاننے میں آ رہی ہے کہ کس کی تصویر ہے. جب پہلی بار میں نے اس تصویر کو دیکھا نا, اچھا 3-4 روز پہلے میرے پاس یہ تصویر آئی, ہمارے ایک سبسکرائبر نے انسٹاگرام پر رابطہ کر کے مجھے یہ تصویر دی. میں نے اس کو غور کیا, مجھے سمجھ نہیں آیا کون ہے. جب میں بہت زیادہ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو دعا زہرا ہے. دعا زہرا یاد ہے آپ کو؟ 2022 کے اندر اس نام سے زیادہ پورے سال کے اندر کوئی بھی چیز ٹرینڈنگ میں سوشل میڈیا پہ نہیں رہی. دعا زہرا, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یار ہمارے معاشرے کے اندر جب برائیاں ہوتی ہیں تو معاشرہ 2 حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو برملا اظہار کرتے ہیں کہ جناب یہ برائی ہے اور اس برائی کی بیخ کنی ہونی چاہیے, اس کو روکنا چاہیے, اس کا سدباب ہونا چاہیے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں, جو کہتے ہیں نہیں صحیح ہوا ہے, اگر اپنے والدین کے منہ پر یہ تماچا مار کے نکلی ہے تو اس نے بالکل صحیح کیا ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اسی لڑکی سے اس کے ماں باپ کے خلاف مغلظات بکوا رہے تھے. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو جا کے میری ویڈیوز دیکھ لیجئے گا 2022 کی. میں نے دعا زہرا پر کافی, اس کے کیس پر کافی زیادہ کام کیا تھا. اب جناب یہ وہ لڑکی جس کو ورغلایا گیا, برین واش کیا گیا, اس کا ذہن سازی کی گئی, اس کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا, نکالا اس کو گھر سے نا. پھر اس کے بعد اس کو پورے پاکستان میں گھمایا گیا. ظہیر جس طرح سے اس کو لے کے گھوم رہا تھا, ٹھیک ہے, اس بچی کو ساتھ بٹھا کے ایک جام شیری کی بوتل رکھ کے جناب پوری کی پوری کہانی سنا دی گئی کہ بھائی یہ دیکھیں یہ تو اپنی مرضی سے بھاگی, یہ دلہن بنا کے بٹھایا گیا اس کو. اور یہ کہا گیا کہ اگر بچیاں 13-14 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکل رہی ہیں اور اپنی مرضی کے لڑکے کو پسند کر رہی ہیں تو اس پہ کوئی برائی نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. لیکن آج یہ تصویر ان لوگوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے. کس طرح سے؟ مہدی کاظمی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں اس باپ کو سلام پیش کرتا ہوں یار. مطلب اس نے اپنی بیٹی کے منہ سے بہت ساری چیزیں سنی ہیں. اس کی بیٹی 3-4 مہینے تک اس سے پاس نہیں تھی, کسی غیر کے پاس تھی, غیر شہر کے اندر تھی. آج کل جو معاشرہ ہے, ماں باپ اپنی بیٹیوں کو قبول نہیں کرتے, شادی کے بعد بھی اگر وہ شادی اپنی مرضی سے کر لیتی ہے. اچھا میں اس کے حق میں ہوں کہ 18 سال کی عمر کے بعد اگر بچی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہے تو ضرور کرے, لیکن ماں باپ کو ناراض کر کے نہیں کرے, گھر سے بھاگ کے نہیں کرے. میں اس چیز کا حامی ہوں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جناب عورت کی مرضی, لڑکی کی مرضی بڑی ضروری ہوتی ہے. لیکن ہمارا معاشرہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں یار قطع تعلق, ہم نے بات نہیں کرنی اس سے, ہم نے اب اس کی شکل نہیں دیکھنی, جیے مرے ہم نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھنی, اس کی قبر تک پہ بھی نہیں جانا. اس باپ نے آخری دم تک لڑائی کی. یہ باپ کرائے کے مکان پہ رہتا ہے دعا زہرا کا. اس کی اتنی کوئی خاص اچھی جاب بھی نہیں ہے. دنیا جہاں کے کیسز اس نے برداشت کیے. یوٹیوب پر اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہی بارے میں برا بھلا کہتے ہوئے اس شخص نے سنا, لیکن اس کو دل پر نہیں لیا. اس کو پتا تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ ناانصافی, کچھ غلط کام ہو رہا ہے. اپنی بیٹی کے لیے جنگ لڑتا رہا اور جنگ جیتی اور اپنی بیٹی کو واپس لے کر آیا. اور پھر اس سے کوئی بدلے نہیں نکالے کہ تم نے میرے بارے میں یہ بولا, تم نے میرے بارے میں یہ بولا, تم نے میرے بارے میں یہ بولا. اس کو اچھی تعلیم دلائی,
تعلیم انسان کی جہالت کو ختم کرتی ہے، اس کی ذہنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج اس بچی نے میڈل حاصل کیا ہے، اور اس میڈل کو اپنی تصویر پہ آپ نے دیکھا ہوگا تھمبنیل میں لگی ہوئی۔ یہ ہوتا ہے باپ، یہ ہوتی ہے تربیت۔ مطلب ایک تربیت وہ بھی تھی کہ جو ایک خاتون اسی بچی کو بٹھا کے اسی کے باپ کے بارے میں الٹا سیدھا بلواتی تھی۔ یہ بات بولتی تھی کہ اگر بچیاں گھر سے بھاگ رہی ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے اگر بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے اس میں۔ ایک تربیت وہ بھی تھی، اور ایک تربیت مہدی کاظمی صاحب کر رہا ہے اپنی بیٹی کی۔ یہ بندہ چاہتا، کہتا ٹھیک ہے یار میری بیٹی گئی نا، مطلب میرے گھر سے نکلی ہے، اغوا ہوئی ہے، جو بھی میٹر ہے اپنی مرضی سے میرے منہ پہ کالک موت کے گئی ہے، اب میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ لیکن وہ باپ کھڑا رہا یار۔ اکثر و بیشتر ہم کہتے تھے کہ یار اس کیس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے، یہ کیس واقعی میں ختم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مطلب جو جس کا ہم جیسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے نا ان سے، ہم تو صرف اس کی خبر بناتے ہیں کہ بھائی یہ ہوا ہے آپ کو بتا دیا، یہ ہوا ہے آپ کو بتا دیا۔ لیکن اس باپ نے تو وہ جنگ لڑی ہے، لیکن وہ ہارا نہیں یار۔ کیا کیا الزامات اس پر نہیں لگے ہیں۔ اس پہ یہ بھی الزام لگایا گیا ان بے شرموں کی جانب سے کہ جناب ان کی شادی کے 9 مہینے بعد پیدا نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے پیدا ہو گئی ہے۔ یہ تک الزام اس پر لگایا گیا۔ وہ ہنسی خوشی برداشت کرتا رہا، ٹھیک ہے یار مجھے تو اپنی بیٹی چاہیے، میں اپنی بیٹی کو واپس لے کر آؤں گا۔ اور لے کر آیا واپس، اور اس کو پھر بہتر تعلیم دلوائی۔ اس کو ایسا نہیں کہ اس کو آتی ساتھ اس کی شادی کر دی کہ یار بس اس کی شادی کرو، اس کو رخصت کرو۔ اس نے اس کو پڑھایا، اور آج یہ پڑھائی کا انجام دیکھیے۔ یار میری طرف سے تو میں تو کہتا ہوں کہ یار یہ تربیت نہیں، میں دل خوش ہو گیا۔ میرے ایک سبسکرائبر نے مجھے یہ تصویر بھیجی کہ لگے سلمان صاحب آپ اس پر کافی زیادہ کیس پر کام کر رہے تھے، یہ دیکھیں تصویر۔ اچھا میں ذرا شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی کافی زیادہ خبریں کر رہا ہوں آج کل، تو میں یہ تھوڑا مس کر گیا تھا، لیکن آج میں نے کہا یار اس پر بات ضرور کرنی چاہیے، یہ بڑا شاندار کام ہے یار۔ دل خوش ہو گیا، یقین جانیے یہ مشعل راہ ہے، اور یہ ایگزامپل ہے، آئی اوپنر ہے ان ماں باپ کے لیے جو کہتے ہیں یار بچی اگر بھٹک گئی تو اس سے قطع تعلق کر لو۔ نہیں، اس کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سے اس چیز کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ کوئی بات اگر زیادہ کہہ دی ہے تو سلمان مرزا کو معاف کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔